ایران کے سپریم لیڈر شہید علی خامنائی کے دوسرے بیٹے مجتبی خامنائی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مجلس خبرگان نے نئے رہنما کا اعلان کر دیا۔ رہنما کا انتخاب مجلس کے خصوصی اراکین نے کیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر کے منصب پر مجتبی خامنائی کی تعیناتی کو تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ ایرانی مجلس خبرگان کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل، کہا موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ مجلس خبرگان کا ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں واشنگٹن کی رائے بھی ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا خامنائی کے بعد نیا رہبر زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ ہر 10 سال بعد ایران معاملے پر واپس نہیں آنا چاہتے، جبکہ ایرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے شخص کو قبول کر لیں گے۔ ایرانی افزودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں۔ ایران کے معاملے پر تمام آپریشن زیر غور ہیں، سب کچھ ممکن ہے۔ سپریم لیڈر کے انتخاب میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں، یہ عوام کا اختیار ہے، وہ اپنا نیا رہبر منتخب کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں عوام اور ملکی سلامتی کے لیے لڑائی جاری رہے گی، طویل جنگ کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد کئی جنگ بندی توڑی گئی۔ اسرائیل امریکہ سیز فائر چاہتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جلد ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا آذربائیجان میں گزشتہ ہفتے ڈرون واقعے میں ایران ملوث نہیں۔ صدر آذربائیجان نے کہا واقعے کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ آذربائیجان میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کی واقعے کی مکمل تحقیقات کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ایران میں تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلا بڑا اختلاف، آئل ریفائنریوں پر حملے کیسے کیے، امریکہ کا اسرائیل سے استفسار۔ امریکی خبر رساں ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران سمیت مختلف علاقوں میں تقریباً 30 آئل ڈیپوز اور توانائی کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈیپو پر حملوں کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیل نے حملوں کی شدت بارے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایران تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، خدشہ ہے۔ توانائی ذخائر کو نشانہ بنانے سے ایران میں حکومت کے لیے عوامی حمایت مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران کی تیل تنصیبات پانی کے ذخائر پر حملے، تیل تنصیبات پر لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ کرج میں آئل ڈیپو پر حملوں سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ حملے میں 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ نجف آباد پر حملوں میں 20 سے زائد افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر حملے جاری رہے تو جنگ کی آگ مزید پھیلے گی۔ ایران پر حملے نہ صرف شہری ہلاکتیں بڑھائیں گے جبکہ امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے صرف بے گناہوں کا خون بنایا۔ اسلامی ممالک جارحیت کے خلاف وارننگ جاری کریں تاکہ جنگ نہ پھیلے۔ اگر آپ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زیادہ ہو جانا برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کھیل جاری رکھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تیل کے ڈیپوؤں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زہریلی ہوا لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایران پر ایک ہفتے میں 3400 فضائی حملے کیے، ترجمان اسرائیلی فوج کا دعویٰ، کہا امریکی مدد سے ایران کے 150 دفاعی نظام ناکارہ کیے۔ ایران پر مجموعی طور پر 7500 ہتھیار گرائے گئے۔ ایران کے اہم عسکری اہداف مسلسل نشانے پر رہے۔ آپریشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایرانی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ بیروت میں حزب اللہ کے اہم ٹھکانے تباہ کر دیے، جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ پر حملے، 3 منزلہ عمارت پر بمباری سے بچوں سمیت 19 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 394 ہو گئی۔ لبنان میں حملوں کے بعد بے گھر ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 1 لاکھ سے زائد افراد مختلف پناہ گاہوں میں مقیم۔
ایران کے حملوں میں زخمی ایک اور امریکی فوجی ہلاک۔ آپریشن ایپک فیوری میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ امریکی سینٹکام کی ایران سے جنگ میں 7ویں امریکی فوجی کی ہلاکت کی بھی تصدیق۔ امریکی فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ہونے والے حملے میں زخمی ہوا تھا۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کا نشانہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عمارت پر دھماکہ خیز مواد گرنے سے 2 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے مرنے والے افراد کا تعلق بھارت اور بنگلہ دیش سے تھا۔ زخمی تمام افراد بنگلہ دیشی ہیں۔ ایران کی مشرق وسطی میں حملے تیز کرنے کی دھمکی۔ میزائل حملے میں تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیل میں نوروز میں 1900 زخمی ہسپتال لائے گئے۔ ایرانی حکام کا 4 امریکی میزائل شکن دفاعی ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے کردستان خطے میں نصب ایک جاسوسی ریڈار کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ایران کی تیل تنصیبات پانی کے ذخائر پر حملے۔ تیل تنصیبات پر لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ کرج میں آئل ڈیپو پر حملوں سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ حملے میں 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ نجف آباد پر حملوں میں 20 سے زائد افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر حملے جاری رہے تو جنگ کی آگ مزید پھیلے گی۔ ایران پر حملے نہ صرف شہری ہلاکتیں بڑھائیں گے جبکہ امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے صرف بے گناہوں کا خون بنایا۔ اسلامی ممالک جارحیت کے خلاف وارننگ جاری کریں تاکہ جنگ نہ پھیلے۔ اگر آپ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زیادہ ہو جانا برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کھیل جاری رکھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تیل کے ڈیپوؤں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زہریلی ہوا لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایران پر ایک ہفتے میں 3400 فضائی حملے کیے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا دعویٰ، کہا امریکی مدد سے ایران کے 150 دفاعی نظام ناکارہ کیے۔ ایران پر مجموعی طور پر 7500 ہتھیار گرائے گئے۔ ایران کے اہم عسکری اہداف مسلسل نشانے پر رہے۔ آپریشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایرانی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ بیروت میں حزب اللہ کے اہم ٹھکانے تباہ کر دیے۔ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ پر حملے، 3 منزلہ عمارت پر بمباری سے بچوں سمیت 19 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 394 ہو گئی۔ لبنان میں حملوں کے بعد بے گھر ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 1 لاکھ سے زائد افراد مختلف پناہ گاہوں میں مقیم۔